السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے، رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 167 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 167 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو، من کے معنی میں سے، ما کے معنی جو یا اس میں سے، فی الارض جو بیچ اس خاص زمین کے ہے جس پہ ہم رہتے ہیں۔ کیا کھاؤ؟ حلال روزی، اور طیباً اور پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ روزی۔ جو کچھ بھی ہمیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نعمتیں، اس کی 2 شرطیں لازمی ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ روزی حلال ہو، یعنی حلال جانوروں میں سے بکرا ہے، چھترا ہے، گائے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقی چیزیں جو ہے وہ حلال قرار دی ہیں، ان میں سے کھانا ہے۔ اور یہ جو چیزیں حلال ہے، ان کو پھر حلال طریقے سے حاصل کر کے کھانا ہے۔ حلال میں یہ بھی شامل ہے کہ حلال میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ جو بکرا، چھترا یا اس کا گوشت یا جو بھی چیز ہم خریدتے ہیں وہ حلال کمائی میں سے ہو۔ رشوت کا مال، چوری کا مال، ڈاکے کا مال، لوٹ مار کا مال، شیطانی جمہوریت کی خدمت کا مال، شیطانی جمہوریت کے مسلط کر کے اس کی خدمت کا مال جو ہے یہ حرام ہے۔ حرام روزی جو ہے سود ہے، چوری کا مال، دھوکے کا مال، ملاوٹ کا مال، یہ جو ہے شیطانی جمہوریت کی جو ہے کمائی کا مال، یہ سب حرام ہیں۔ اور جو حلال چیز، جو بکرے چھترے کا گوشت یا جو بھی فصل جو ہے وہ حلال ہے، اور اس کو جو ہے حلال کمائی سے خریدا جائے اور کھایا جائے۔ اور دوسری چیز اس کی یہ ہے طیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے مال کمایا ہے اس میں سے جو غریبوں مسکینوں کا حق ہے وہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن پھل توڑو، جس دن فصل کاٹو، کھیت ہی میں سے جو ہے پوری فصل جو ہے اس کو ماپ کر، تول کر، اس میں سے جو غریبوں مسکینوں کا حصہ ہے اس کو جو ہے وہ نکال دو وہیں پر، گھر لانے سے پہلے، بازار منڈی میں بھیجنے سے پہلے غریبوں کا حق جو ہے وہ دے دو۔ 29 سپارے کی دوسری سورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کا باغ تھا، اور جس دن اس نے پھل توڑنا ہوتا تھا اپنی بستی کے غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، بیوہ عورتوں کو، یتیم بچوں کو جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہے کہ جو بھی مستحق بندے ہیں وہ آ کر میرے باغ میں اپنا حق لے لیں۔ اور وہ پھل توڑتا اس دن، ان سب کو بلا کر اس کی 3 ڈھیریاں کرتا، ایک ڈھیری غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا، ایک منڈی میں فروخت کرنے کے لیے اور ایک اپنے گھر کے لیے۔ اس طرح جو ہے وہ شخص جو تھا، اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ فصل جس دن تم جو ہے اکٹھی کرو، پھل جس دن توڑو باغ کا، وہیں سے کھیتی میں سے، باغ میں سے جو ہے غریبوں مسکینوں کا حصہ جو ہے وہ علیحدہ کر دو۔ اور جب ہم اپنی کمائی، حلال کمائی میں سے، روزی میں سے غریبوں مسکینوں کا حق نکال دیتے ہیں تو وہ مال جو ہے وہ پھر پاک بھی ہو جاتا ہے۔ اور پاک وہ ہوتا ہے جو حلال ہو، جو حرام ہو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے کہ خنزیر حرام ہے، کتا بلّا حرام ہے، اس کو جو ہے پاک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ حلال، اللہ کی طرف سے حلال نہیں ہے یہ جانور۔ تو پہلی شرط جو ہے وہ حلال ہے کہ حلال جانور ہونے چاہیے، حلال چیزیں ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا، اجازت دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حلال روزی میں سے جو غریبوں مسکینوں کا حق بنتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں،
وہ جو ہے سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے۔ میں نے قرآن کے حوالے سے 29واں پارہ ہے، دوسری صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا باغ کا، اور جب اس کا وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے 3 تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارا باپ تو خام خواہ غریبوں کو جو ہے حصہ دیتا تھا۔ انہوں نے جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو تینوں نے یہ فیصلہ کیا، پڑھتے جاؤ بولتا جاؤ، تینوں نے فیصلہ کیا کہ غریب و مسکینوں کو جو ہے نہیں حصہ دینا ہے، اور نہ ان کو پتہ چلے، اور دن چڑھنے سے پہلے ہی باغ میں جا کر اپنا پھل جو ہے، باغ کا پھل جو ہے وہ توڑ کر گھر لے آئیں۔ تو یہ انہوں نے منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے منصوبے کو جو اللہ نے پسند نہ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کو چلا رہا ہے، جو شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وما کروا وما کر اللہ، لوگ بھی اب تدبیریں کرتے ہیں میری احکامات اور فیصلوں و نصیحتوں کے خلاف، اور پھر میں بھی ان کے خلاف تدبیریں کرتا ہوں، اور میری تدبیر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر ہے تمام تدبیریں کرنے والوں سے۔ تو ان تینوں نے جب تدبیر کی، صبح گئے، دیکھا کہ سارا باغ جو ہے وہ کٹا پڑا تھا، اور پھر وہ بڑے پریشان ہوئے، اللہ سے معافی مانگی، لیکن اب فائدہ کو نہیں تھا، اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اب یہی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر باغ دے دے۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک کا ہے، اور قرآن پاک ہی میں اللہ کا حکم ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس کھیتی کا آپ جس باغ کا آپ پھل توڑتے ہیں، جس کھیتی کے اناج آپ اکٹھا کرتے ہیں، گندم ہے، چاول ہیں، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، تو ان میں سے جو ہے روزانہ جو ہے جو بھی تم اکٹھی کرتے ہو زمین سے جو ہے روزی، اس میں سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا حق ضرور نکالا کرو۔ افسوس ہے کہ ہمارے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں نے لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنا پیٹ آگے رکھا ہے، بس اس پیٹ کو بھی اس کی فکر کرو، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی کوئی فکر نہ کرو۔ چنانچہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور لوگ جو ہے دیہات میں بڑی فصل ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اور اگر لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا جائے تو گاؤں میں جو ہے غریب جو ہے ان کی روزی کا بندوبست ہو جائے زکوٰۃ و عشر کی وجہ سے، تو وہ خوشحال ہو جائیں، وہ ذلیل نہ ہوں، وہ بھوکے نہ رہیں، وہ مصیبت پریشانی میں نہ رہیں۔ لیکن ہم نے لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا ہی نہیں ہے۔ اس طرح بھیڑ بکریوں والے، اس طرح جو ہے زیورات والے، پیسے والے جو ہے وہ ان پر لازم ہے کہ غریبوں مسکینوں کا حق بنتا ہے جو ہے وہ نکال دیں، اس کے بعد جو ہے باقی روزی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس حصہ نکالنے سے پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ تو روزی کی 2 شرطیں لازمی ہے، ایک تو حلال ہونی چاہیے، اور حلال کمائی سے، حلال طریقے سے، حلال پیسوں سے ہمیں روزی جو ہے حاصل کرنی چاہیے، دکانوں سے، جہاں منڈیوں سے، جہاں سے بھی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی فصل ہے، باغ اپنا ہے، اس میں سے جو ہے غریبوں مسکینوں کا حق جو ہے وہ کھیت ہی میں، باغ ہی میں ان کا حق علیحدہ کر کے زکوٰۃ عشر کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں وہیں سے ہمیں جو ہے غریبوں کا حصہ علیحدہ کر دینا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ پر فرمایا ہے، ایک 30ویں پارے میں، اور دوسرا جو اس سے پہلے ہے کہ جو لوگ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو لوگ مسکینوں، غریبوں کی، لوگوں کو جو ہے ترغیب نہیں دلاتے، بھئی ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری بستی میں غریب مسکین یتیم جو ہے ان کے فلاں فلاں گھر ہیں، چلو ہم جو ہے روزہ ہر مہینے جو ہے 100 200 500 1000 روپیہ جتنا بھی دے سکتا ہے جمع کر کے کم از کم ان کو ہم آٹا جو ہے وہ بازار سے خرید کر دے دیں، وہ بیچارے روٹی پکا کر اپنے بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے جو ہے وہ بغیر سبزی کی روٹی کھا سکتے ہیں، پیٹ بھرنا ہے غریب آدمی نے بیچارے نے۔ تو یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتے ہیں کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں جو غریب مسکین یتیم ہیں ان کو آؤ ساری مل کر جو ہے ہر مہینے ہم ان کی مدد کر دیا جائے، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، جو روزی دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کرو، نہیں کرو گے تو فرمایا تمہارا قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ جو شخص یہ کام نہیں کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کے لیے ترغیب نہیں دلاتا دوسروں کو،
تو جان دے سورۃ الماعون 30ویں سپارے کی میں نے آیت پڑھی ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکینوں کی روزی کے لیے کھانے کے لیے ترغیب نہیں دلاتے، دوسروں کو رغبت نہیں دیتے، دوسروں کو قائل نہیں کرتے، تو وہ جو ہے ان کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بابا جی پتہ نہیں ان کی ہو گئے، سارے مولوی نے بکھرے مسئلے کرنا ہے، اللہ ہی رحم کرے اس بابے تے کھڑے نو کی ہو گیا۔ کوئی مولوی ٹس تو مس نہیں ہوں، کوئی مفتی جو ہے انہوں کوئی اثر نہیں ہوں، بس اکلے ہی بولی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شورش کاشمیری تھے، ان کی چٹان رسالہ نکالا کرتے تھے، اور رسالے پر لکھا تھا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ کوئی مانے نہ مانے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو، ان کے حکموں کو بے شک نہ مانے، مجھے یہ حکم ہے کہ میں ان لوگوں کو جو ہے لا الہ الا اللہ سناتا رہوں۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ بے شک لوگ جو ہے وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں، نہیں سنتا کوئی بھی بات، وہ کہتے ہیں بندہ پاگل ہو گیا ہے، یہ جڑا بڈھا بابا نے خام خواہ سانو بھی پاگل کر دے گا، آپ تو پاگل ہے سانو بھی کر دے گا۔ اس بڑی عجیب گلاں لگدی ہیں، اس واسطے کہ سانو کوئی دسدا ہی نہیں گلاں، نہ اسی قرآن کو پڑھ کے دیکھا بھی قرآن کی کہندا ہے، نہ سانو جاہل جعلی علماء اور مفتیوں نے ہمیں کوئی چیز بتائی ہے۔ لیکن قرآن کے حقائق جو ہے وہ مٹ تو نہیں گئے، وہ تو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کا صاف حکم ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن پھل توڑو، جس دن جو ہے اناج اکٹھا کرو، چاول، گندم، دیگر جنس سے جو ہے اکٹھی کرو، کھیت ہی سے مار تول کر جو ہے یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا ہاتھ وہیں جو ہے وہ علیحدہ کر دو۔ قرآن یہ کہتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں تو کوئی مولوی نے بتائی نہیں، نہ کسی مفتی نے بتائی، یہ بابا لگتا ہے پاگل ہے گیا، یہ بس ہر روز یہی گلاں کرتا رہتا ہے، یہ کوئی اور کوئی گل ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ہے، اس لیے ہمیں عجیب لگتا ہے کہ ہم نے نہ قرآن خود پڑھا ہے، نہ ہمیں ان جعلی علماء اور مفتیوں نے پڑھایا ہے، اور نہ پڑھنے دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے میں پڑھ کر پیٹ کی خاطر جو ہے وہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے ساتھ مل کر یہ بھی جو ہے لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ اور جن کا فرض تھا کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے، معاشروں کی اصلاح کرتے، وہ سارے کے سارے خود لوٹ مار میں پڑ گئے ہیں۔ تو پھر جو ہے یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق کون دلائے گا؟ پھر جو ہے میرے ورگا بابا ہی ہے بیچارہ جو قبر کے کنارے بیٹھا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، روز جو ہے وہ کہتا ہے ہر روز، تو کہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر روز یہ باتیں جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے اچھی نہیں لگتی ہیں کہ ہر روز جو ہے ان کے کان اسی کام پہ کھائے جائیں، لیکن کیا کروں، کوئی اثر ہے ہی نہیں معاشرے کے اندر، اس قدر معاشرہ تباہ کر دیا گیا ہے، کسی کو کسی پر ترس ہی نہیں آتا۔ ترس آئے کیسے؟ قرآن نے ہمارے دل نرم کرنے تھے، ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کی نصیحتوں نے ہمارے دل نرم کرنے تھے، غریبوں، مسکینوں کے لیے ہمارے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کرنی تھی قرآن کی سمجھ کے ذریعے، لیکن ہم نے تو قرآن کو چھیڑا ہی نہیں اب تک، اس کو تو ہم نے غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں، سچی بات ہے، ایمانداری کی بات ہے، کہ جو سننے والے اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہر روز بابا جو ہے نا ایک ہی گل کر لٹے۔ اس لیے میں کرتا ہوں، دیکھیں سب کتنی صورتیں ہیں جن میں پیغمبروں کے ان کی بستیوں کے، قوموں کے جو ہے حالات و واقعات اللہ نے بیان کیے، کیوں کیے بار بار؟ جب کسی بات کو دہرایا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات انتہائی اہم ہے، اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کو نظر انداز کرنا جرم ہے۔ ہم نے نظر انداز کیا ہے، ہم غریبوں، مسکینوں، غریبوں کا بھی حق کھائے جا رہے ہیں۔ یہ ہم قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔
تحقیق کرنے اس آیت کو لکھنے میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن میں جو ہے تمہیں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہے فلاں صورت ہے فلاں آیت ہے، کیونکہ میں حافظ قرآن نہیں، کچھ ویسے بھی میرے 80 سال سے اوپر ہو گیا میرا عمر جو ہے، تو میرا حافظہ جو ہے کمزور ہو چکا ہے، اس لیے میں قرآن کی آیت صحیح پڑھ رہا ہوں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی بظلم، جو ظلم سے غریبوں مسکینوں کا حق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے ہماری آمدنی میں سے غریبوں مسکینوں یتیموں کا، وہ ضرور دینا چاہیے، نہ کھائیں غریبوں کا حق، ورنہ اگر حق ان کا نہیں دیں گے اور خود کھا جائیں گے تو قرآن فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یتیموں مسکینوں کا حق نہیں کھا رہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ غریبوں مسکینوں کا حق کھا رہے ہیں، وہ سن لیں اللہ کا حکم کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری کمائی میں، ہمارے زیورات میں، ہمارے بینک بیلنس میں، ہماری فصلوں میں، ہمارے چوپایوں میں، بھیڑ بکریوں میں، گائے بھینسیں اونٹوں میں، جو غریبوں کا حق موجود فصلوں میں، زکوٰۃ جو مقرر کی اللہ نے، اگر ہم وہ نہیں دیتے ہیں اور غریبوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں تو قرآن کا فیصلہ سن لیں۔ میں تو آخری عمر میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں میرے ساتھ جو کچھ مرضی ہو جائے، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث کی بات کروں گا۔ کوئی بار بار سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم نے اس قدر جو ہے اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کیا ہے کہ آج جو ہے قرآن اور حدیث کی بات کرنا لوگوں کے لیے جو ہے وہ ناقابل برداشت بن گئی بات ہے۔ کہتے ہیں جی دماغ خراب اٹھے گا، یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلانا ہے، جو مرضی کہو، میں نے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے بات کرنی ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو یاد رکھیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، جو فصلوں میں سے، اناج میں سے، پھلوں میں سے، سبزیوں میں سے، جس رب نے جو ہے یہ سب کچھ دیا ہے مٹی زمین میں سے، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی پیداوار میں سے، اپنی آمدنی میں سے غریبوں کا حق بھی دے دو۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ ہم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ہمیں دینے والا اللہ جو ہے ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا ہمارے باغوں کو پھل لگاتا ہے، کتنی اناج پیدا کرتا ہے، وہ کتنی سبزیاں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اندر یہ بھی حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے ہم غریبوں پر، اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ مٹی میں سے جو ہے چاول، گندم، دالیں، یہ سب کچھ ہے، یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ اتنی روزی ہمیں دیتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا 40واں حصہ جو ہے، 40واں حصہ کی کوئی بات ہے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ جو ہے وہ آپ نے غریبوں مسکینوں کے لیے دینا ہے، یہ بھی کوئی زیادہ ہے۔ 39 روپے آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، 40 میں سے 1 روپیہ جو ہے غریبوں مسکینوں کے لیے علیحدہ کر دیں، یہ بھی کوئی مشکل بات ہے۔ اگر یہ ہمارے جعلی علماء اور مفتیوں نے جو ہے اس قرآن پاک کے احکام اور فیصلوں کو پھیلایا ہوتا تو دیہات میں لوگ جو ہے وہ غربت سے جو ہے نہ مرتے، وہ کنگال نہ ہوتے، وہ ذلیل نہ ہوتے، ان کو لوگ محبت سے دیکھتے، غریبوں کے ساتھ لوگ محبت کرتے، روزی والے، کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ مہربانی کرو، ان کے ساتھ نرمی کرو، اپنی روزی میں سے ان کو بھی دو۔ آج ہمارے دل پتھر دل نہ ہوتے، آج ہم ظالم نہ ہوتے، آج ہم رحم دل ہوتے غریبوں پر، مسکینوں پر، تو ہمیں جو ہے نہ کسی نے پڑھایا ہے قرآن، نہ کسی نے پڑھنے دیا ہے، اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ جو مرضی کھائے، جو کسی کا حق غریبوں مسکینوں کا کھا لو، کوئی بات نہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ جو ہے وہ روپے، پیسے، سونے، مویشی، فصلوں، پھلوں کی زکوٰۃ جو ہے ہر صورت دینی چاہیے۔ اور میں نے قرآن پاک سے 29 سپارے کی دوسری صورت جو ہے، میں نے اس کا جو ہے حوالہ بھی آپ کو سنا دیا کہ وہ بزرگ جب تک جو ہے وہ زندہ تھا وہ اپنے پھل کے 3 حصے کردہ، 1 حصہ جو ہے غریبوں مسکینوں میں، اپنی بستی کے لوگ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔
یہ قرآن میں کیوں اللہ نے بیان کیا کہ ہم بھی یہ کام کریں، ہم بھی یہ نیک کام کریں۔ ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے، ہمیں جو ہے جو پیٹو مول بھی جو ہے وہ تو ہمیں اپنے پیچھے لگائے ہوئے، ہمارے پیٹ میں ڈال دو جو کچھ ہے۔ سب سے بڑے کنگال غریب یہ پیٹوں والے ہیں، جعلی لیبل لگا رکھے ہیں انہوں نے، ان کا نہیں حق بنتا۔ حق بنتا جو حقیقی یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ہر گلی، ہر محلے، ہر بستی کے ان کنگال مستحق لوگوں کا حق بنتا ہے، گلی والوں پر، محلے والوں پر، بستی والوں پر۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے رسول کے فیصلے، یہ میری باتیں نہیں ہیں۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں عالم ہوں یا مفتی ہوں، میں تو جو کچھ اللہ نے بیان کیا میں آگے سنا دیتا ہوں جو کچھ، لیکن اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو عالم مفتی نہیں کہتا ہوں، لیکن حوالے سے بات کرتا ہوں قرآن اور حدیث کے، اور یہ بہت بڑی اہم بات ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ سارا ملک اتنے گاؤں میں ہے، جب ہم چھوٹے تھے معمولی فصلیں ہوتی تھیں، معمولی گندم تھوڑی سی پیدا ہوتی، چاول تھوڑے سے پیدا ہوتے، مکئی باجرہ تھوڑا سا پیدا ہوتا، لیکن آج دیکھ لیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ روزی پیدا کر رہا ہے، اور پھر بھی ہمارا حوصلہ نہیں ہے کہ چلو غریبوں مسکینوں کو حق دے دیں۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام فرمایا جو رات کو پیٹ بھر کر سوتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ ہمارے ان جاہلوں نے ہمیں بیڑا غرق کر دیا، ہمیں نیکیوں سے محروم کر دیا۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں داخل ہوتے ہیں، عائشہ کیا پکایا؟ فرمایا کہ فلاں گھر سے تھوڑا سا گوشت آ گیا تھا۔ فرمایا عائشہ پانی زیادہ ڈالنا، ہنڈیا کی خوشبو ہمسایوں کو بھی جائے گی تو اس میں سے تھوڑا جا سالن جو ہے ہمسایوں کو بھی دے دینا۔ ہمارے نبی کی تو ہمارے اللہ کی یہ تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کریں گے تو ہمارا اللہ ہمارے دل نرم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی ہم پہ نرم دل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے ان پہ عمل نہ کیا، اپنے دلوں کو نرم نہ کیا، غریبوں مسکینوں کے لیے ان پہ ترس نہ کیا، رحم نہ کیا، تو اللہ بھی ہم پہ رحم نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا جو ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا یہ ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کا، لیکن کیا کریں؟ ہمیں تو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، نہ کسی نے پڑھایا ہے، نہ ہمیں احساس ہے کہ یہ بھی آسمان سے اترنے والی کتاب، اس کا تو کوئی حق ہے ہم پر، نہیں، بالکل چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور مقدمہ ہوگا سورہ فرقان 29واں سپارہ پہلا رکوع، وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کی عدالت میں جو ہے ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، یا اللہ میرے ان کلمہ پڑھنے والی میری قوم نے اس قرآن کو جو ہے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس کو نہیں مانا تھا، اس کے حکموں فیصلوں کو انہوں نے نہیں مانا تھا۔ اب اندازہ فرمائیں عدالت ہو اللہ تعالیٰ کی اور ہمارے خلاف مقدمہ جو ہے وہ رحمت للعالمین جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ ہمارے خلاف اگر مقدمہ کرتے تو ہمارا بچنے کا کون سا ذریعہ ہے؟ کس طرح بچ سکیں گے ہم اللہ کے غضب سے؟ تو میں یہ روزانہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کافروں کے جو ہے فتنے نے، جس کو اللہ نے کافروں کے فتنوں کو فتنہ قرار دیا ہے، اس نے ہمیں جو ہے برباد کر، ہماری دنیا بھی برباد کر دی ہے، ہماری آخرت بھی برباد کر دی۔ ہمیں آنکھیں کھولنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان حکمرانوں پر 3 فتوے لگائے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ سورہ مائدہ کی 41 نمبر آیت کے بعد پڑھ کے دیکھ لیں، جو اللہ کے آسمان سے اتارے ہوئے آئین اور قانون، قرآن کے آئین کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، یہ لوگ کافر ہیں۔ حوالہ دے رہا ہوں، اگلی آیت ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو اللہ کے آسمان سے اتارے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اگلی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
جو اللہ کے اتارے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں اللہ کے۔ یہ قرآن ہے، حوالہ دے رہا ہوں سورۃ مائدہ کا، میں کوئی اپنے باپ دادا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا ان مولویوں نے، ان علماء نے جنہوں نے لیبل لگا رکھے، انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کبھی انہوں نے سورۃ جو ہے مائدہ نہیں پڑھی؟ کبھی سورۃ جو ہے انعام کی آیت نمبر 39 نہیں پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کا فتنہ ختم کر کے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کرو؟ انہوں نے کبھی یہ جو ہے آیتیں نہیں پڑھی۔ مکمل دین نافذ کرو، یہ منظر ہے ہماری کلمہ پڑھنے والوں کی حقیقی منظر یہ ہے کہ اللہ کی زمین سے کافروں کا فتنہ ختم کر کے اس پر اللہ کا دین مکمل جو ہے وہ نافذ کرو۔ اور دیکھ لو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب سے تمام شرک و کفر مٹا کر وہاں پر اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ نافذ کیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، جو مرضی میرے خلاف جو ہے کارروائی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کے قبائل کے تمام بت جو ہے فتح مکہ کے بعد توڑوا دیے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اور جزیرۃ العرب میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ اور صحابہ کرام مل کر جو ہے اس کی گندگی صاف کر کے کفر و شرک کی اللہ کی زمین کو پاک کر کے اللہ نے جو ہے آسمانی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے آسمانی دین نافذ کیا، اور ہم اس کے بالکل الٹ جا رہے ہیں۔ کیا کروں میں؟ یہ بہت بڑی اہم چیز ہے جو میں روز بیان کرتا ہوں، اور اسٹوڈنٹ سمجھتے بابا تو پاگل ہو گئے، یہ سانو بھی روز یہی گلاں کر کے سانو بھی پاگل کر دے گئے۔ چھڈو پرائے جان چھڑاؤ۔ دیکھو کیا نبی علیہ السلام نے نہیں اسلام نافذ، اور آج تک وہ موجود ہے، اور اس جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں اسلام آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور صحابہ کرام کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا، اور اس محنت کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جو ہے برقرار رکھیں گے۔ آج تک وہاں اسلام نافذ ہے، قیامت تک رہے گا۔ مثال کے طور پر کہ قیامت کے دن جو ہے کوئی ملک قوم نہ کہہ سکے اللہ کے حضور جب ان کو جہنم میں پھینکنے کا فرشتوں کو حکم دیں گے تو یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کو بھی نافذ کرنا یا نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے مثال قائم کر دیا۔ ہم نہیں بچ سکتے، اللہ کی عدالت سے ہم نہیں بچ سکتے۔ ہم نے آنکھیں جان بوجھ کر بند کی ہوئی ہیں، نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ ہے کہ میں روز جو ہے یہ باتیں جو کرتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر جو ہے امن و سکون جو ہے وہ کافروں کے فتنے سے نہیں آئے گا۔ امن و سکون، امن سلامتی جو ہے وہ اللہ کے سلامتی والے اسلام کے معنی سلامتی والے دین سے جو ہے سلامتی ملے گی، عدل و انصاف ملے گا۔ کافروں کے جو ہے بدماشوں کے یہ بنائے ہوئے فتنے جو ہیں بدماشی کے، ان کے ذریعے نہ کسی کو امن ملے گا، نہ سکون، نہ عدل و انصاف، نہ سکون، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں کھاؤ مما اس میں سے جو فی الارض بھی زمین کے حلال طیبا حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیچھے چلو قدموں شیطان کے۔ حلال کو چھوڑ کر حرام کھانے والوں تم شیطان کے پیچھے چل رہے ہو، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کسی کا جس کا ایمان کھرا ہے وہ کسی کی ایک پائی جو ہے اس پر تھوکتا بھی نہیں ہے، اور کسی کو انگلی بھی نہیں لگاتا کسی کی توہین اور تذلیل کے لیے۔ جن کے سینوں میں، جن کے دلوں میں ایمان خالص ہے، یہ جو کچھ ظلم ہو رہے ہیں ان کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، یہ منافق ہے، یہ کلمہ پڑھ کر منافق ہے۔ اور یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، علامہ اقبال نے کہا۔ ان کلمہ پڑھنے والوں کے ایسے کرتوت ہیں کہ یہودی جو ساری دنیا کا ظالم ہے وہ بھی ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر شرماتا ہے۔ ہم یہودیوں سے آگے چلے گئے ہیں اپنے برے کرتوتوں، اپنے ظلموں کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی اسلام دشمنی کی وجہ سے۔ یہ چیز جب تک ہم اللہ کے دین کو نبی علیہ السلام صحابہ کی طرح اللہ کی زمین پر اللہ کی مہر نافذ نہیں کریں گے، نہ کوئی امن ہوگا، نہ سلامتی ہوگی، نہ انصاف ہوگا، کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت و رسوائی اور ظلم کے۔ ہمیں ملے گا نہیں کچھ بھی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔
فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیچھے چلو قدموں حقیقی شیطان کے۔ شیطان جو ہے وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے، تم نبیوں کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، جنت کا راستہ چھوڑ کر جو ہے شیطان کے راستے پر نہ چلو، ورنہ جنت کی بجائے جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ صاف بات اللہ تعالیٰ کر، کھڑی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انہو بے شک وہ شیطان لکم واسطے تمہارے عدو مبین، دشمن ہے کھلا۔ انما بے شک یامر، وہ شیطان حکم دیتا ہے بالسوء، ساتھ حقیقی برائی کے۔ شیطان کی ہر بات جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ والفحشاء، اور ساتھ حقیقی بے حیائی کے کاموں کی طرف کا حکم دیتا ہے۔ وان تقولوا، اور وہ حکم دیتا ہے یہ کہ تم کہو اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے۔ شیطان جو ہے وہ تم سے ایسی باتیں کروانا چاہتا ہے تمہیں کہ تم جو ہے اللہ کے دین سے نکل کر کفر و شرک میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ایسی وہ جو ہے بے حیائی اور برائی اور ایسی گمراہی کی باتیں کر تم سے منہ سے نکلوانا چاہتا ہے کہ تمہارا اسلام ختم ہو جائے۔ لیکن ہم نہیں سوچتے اس کو، ہم بڑے نشے میں ہیں تو ٹھیک جا رہے ہیں، ہم لوٹ مار ہے، اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ کیسے دیا ہوا ہے؟ حرام ذریعے سے۔ یہ جو ہے شیطانی جمہوریت کا میں دعوے سے کہتا ہوں، کہیں قرآن اور حدیث میں جو ہے اس کے حلال ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ برائی کی محنت پر کمائی کھانا یہ حرام ہے، 100% حرام ہے۔ جس طرح شراب کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے، بدکاری کا اڈا چلانا جو ہے اس کی آمدنی حرام ہے، چوری کا مال حرام ہے، اس طرح یہ بھی حرام ہے۔ کوئی عالم جو ہے ثبوت دے آ کر میڈیا پر اپنی قوم کو سمجھائے کہ یہ بابا غلط کہتا ہے، یہ سب کچھ حلال ہے، کافروں کے فتنے کی خدمت جو ہے یہ حلال ہے، آئے اس کی تردید کرے، کم از کم میری تو صلاح ہو جائے کم از کم۔ فرمایا کہ انہو بے شک وہ شیطان، انما بے شک یامر، وہ شیطان حکم دیتا ہے تم کو بالسوء، ساتھ حقیقی برائیوں کے، والفحشاء، اور ساتھ حقیقی بے حیائی کے کاموں کے، وان تقولوا، اور وہ حکم دیتا ہے یہ کہ تم کہو اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے، ما لا، جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ وَإِذَا، اور جس وقت قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان لوگوں کے، اتبعوا پیچھے چلو، ما اس کے، انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ نے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب آسمان سے جو آئین اور قانون اترا ہے اس کے پیچھے چلو، تو قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو پیچھے چلیں گے، ما اس کے، الفینا پایا ہم نے، علیہ اوپر جس کے، آبانا اپنے باپ دادا کو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو آسمان سے آئین اور قانون اتارا ہے اس کے پیچھے چلو، اس کے مطابق اپنے آپ جو ہے اپنے آپ کو ڈھال لو، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم تو وہی کریں گے۔ فرمایا اولو، اگرچہ کانا تھے آباؤہم، باپ دادا ان کے، لا یعقلون، نہیں وہ سمجھتے تھے، شیئن کسی چیز، اگرچہ ان کے باپ دادا 100% جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کچھ نہیں پتہ تھا، یہ پھر بھی جو ہے دلیل اپنے جاہل باپ دادا کو بناتے ہیں کہ ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے، دلیل بناتے ہیں اپنے جاہل باپ دادوں کو کہ نہیں جی ہم نے اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہی مسئلہ، ہر پیغمبر کو یہی مسئلہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے سارے غلط ہی تھے، تو آ گیا کہاں سے جو ٹھیک ہے جو ہے۔ سب پیغمبروں کو یہی کہا گیا کہ تو آ گیا درست، ہمارے آباء و اجداد سارے غلط ہی تھے۔ فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی کافر جو نے انکار کیا، کَمَثَلِ مَنٍ، مثال الَّذِي، اس شخص کی ہے، یعنی ایک وہ جو چلاتا ہے، چیختا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر جو ہے وہ آواز نکالتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے، الَّذِي بِمَا، ساتھ اس کے، لا يَسْمَعُ، جو نہیں سن سکتا۔ فرمایا ان کافروں کی مثال جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسا ایک شخص جو ہے پانی کی ٹونٹی سے دور بیٹھ کر جو ہے وہ ٹونٹی کو آواز دے، اور ٹوٹی پانی پلا دے مجھے ٹوٹی، اے ٹوٹی مجھے پانی پلا دے، اے ٹوٹی مجھے پانی پلا دے۔ فرمایا جس طرح اس کی آواز کا اس ٹوٹی پر کوئی اثر نہیں ہے، اس طرح کافروں پر بھی جو ہے اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے ماننے والوں کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح بے جان ٹونٹی جو ہے اس کو پانی نہیں پلا سکتی اگر اس کی بات سن کر، کہنا مان کر، اس طرح کافر جو ہے ان کو جتنا مرضی جو ہے ان کو سمجھانے ان پہ اثر ہوئے گا ہی نہیں۔
اللہ دعان مگر پکارنا و ندا اور آوازیں دیں، سوائے پکارنے اور آوازیں دینے کے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ٹوٹی جو ہے وہ یہ نہیں کرے گی کہ آ کر جو ہے پیاسے کے قریب آ کر جو ہے اس کو پانی پلا دے، نہیں کرے گی، کر کے دیکھ لیں۔ فرمایا کافروں کی مثال ایسی ہے، یہ ایسے گدھے ہیں، بے وقوف ہیں کہ اس چیز کو پکارتے ہیں جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کچھ دینے کا۔ فرمایا سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ کافر جو ہے یہ سمم بہرے ہیں، ان کے کان ہیں، ہر چیز کو سنتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سنتے۔ بکمن گونگے ہیں، زبان سے ہر بات کہتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر کے قرآن کی بات جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا اندھے ہیں، یہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن کائنات کی ہر چیز کے پیچھے جو قوت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ پھول کو دیکھ کر تو اس کی جو ہے وہ تعریف کر دیتے ہیں کہ پھول بڑا خوبصورت ہے، پھول بڑا خوشبودار ہے، لیکن اس خوشبو اور خوبصورتی کے پیچھے جو ذات ہے جس کو پھول کو خوشخبری اور خوشبو دینے والی، وہ ذات ان کو نظر نہیں آتی، اس لیے وہ اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں سمجھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پیچھے کیا تھا؟ کھاؤ حلال اور پاکیزہ بھی چیزوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے حلال کو چھوڑ دیا، پاکیزہ کہا، کیوں؟ یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص ایم اے پاس ہو تو اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ میں ایم اے پاس ہوں، اس کو ایف اے بی اے جو ہے وہ گننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایف اے بی اے کی بنیاد پر ہی ایم اے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلی شرط جو ہے اس کو چھوڑ دیا، وہ پہلی شرط اس طیبات کے اندر موجود ہے۔ حلال چیز ہی پاکیزہ طیب ہوگی، جو حرام ہوگی، خنزیر حرام ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ کتا بلا جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کہی ہے تو یہ بات کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طیبات سے پہلے جو اس کی بنیادی شرط ہے کہ وہ حلال بھی ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اکتفا کیا، مختصر بات کی ہے۔ جیسے کوئی کہے میں ایم اے ہوں تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں بی اے بھی ہوں، ایم اے بھی ہوں، ایم اے کہنا ہی کافی ہے۔ اور عقل مند جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ایم اے کہہ رہا ہے اس لازماً جو ہے اس نے بی اے بھی کیا، کیونکہ بی اے کرنے کے بعد ہی ایم اے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بی اے نہیں کرتا، ایم اے کر نہیں سکتا، وہ یہ عقل کی بات ہے۔ فرمایا کہ ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو، لوگوں ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے جو ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، چوری ڈاکے کا مال، لوٹ مار کا مال، لوگوں کو پریشان کر کے لوگوں سے جیبیں نہ کاٹو، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، یہ حرام ہے، نہ کھاؤ اس کو۔ واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو واسطے اللہ کے، جس نے تمہیں روزی دیا اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر وہ روزی نہ پیدا کرتا تم بھوکے مر جاتے، پانی نہ دیتا تم پیاسے مر جاتے، رب کا شکر ادا کرو۔ ان کن تم اگر ہو تم یا ہو صرف اس اللہ کی تعبدون، تم عبادت کرتے۔ اگر اللہ کے عبادت کرنے والے ہو تو پھر اس کا کھا پی کر شکریہ بھی ادا کیا کرو، اس کی تعریفیں بھی کیا کرو، یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے باعزت روزی دی ہے، حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے، اور سادہ روزی سے میرا پیٹ بھر دیا، مجھے سکون مل گیا، یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان۔ یہ ہے نہیں مر گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، جو تم سے غریب ہے، خستہ حال ہے، اس کی طرف دیکھو۔ اگر تم اس کو دیکھو گے تو اللہ کا جو ہے زیادہ شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ اس سے تو بڑھ کر مجھے تو نے روزی دی ہے، مجھے زیادہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ان پڑھ بزرگ کہا کرتے تھے جس بیری کو زیادہ پھل لگے اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکتی ہیں۔ یہ بیری کی مثال دے کر ہمارے ان پڑھ چٹے ان پڑھ والدین جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ زیادہ مہربانی فرما دے، زیادہ جو ہے نعمتیں دے دے تو رب کے سامنے زیادہ جھکنا چاہیے، زیادہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقین کیجئے یہ بالکل ان پڑھ ہمارے باپ دادا جو ہے ہمیں ایسی نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور بہت وہ قیمتیں، میں آج حیران ہوتا ہوں کہ ان کی ساری نصیحتیں قرآن و سنت کے مطابق تھیں۔
حالانکہ وہ بالکل چٹے ان پڑھ تھے، لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے جو کچھ سنا تھا آگے انہوں نے ہمیں سنا دیا، اور ان کے پاس اچھی باتیں تھیں اللہ کے فضل سے۔ فرمایا کہ انما بے شک حرما، اس نے حرام کر دیا علیکم پر تمہارے المیتہ، تمام مرداروں کو، جو جانور جو ہے ذبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ حرام ہو گیا، مردار حرام ہو گیا، اس کو نہیں کھا سکتے، بے شک وہ بکرا ہے، چھترا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، کچھ بھی ہے، نہیں کھا سکتے اس کو۔ فرمایا بدمہ، اور تمام قسم کے خون جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا لحم الخنزیر، اور گوشت الخنزیر، تمام خنزیروں کا، وہ خنزیر گھر میں پالا جائے، وہ خنزیر جنگل میں ہو، جنگل میں رہنے والا ہو، تمام قسم کے خنزیر جو ہے وہ حرام ہے۔ وما، اور جو اہلا نام رکھا جائے، پکارا جائے، بہی ساتھ اس چیز کے لیے، غیر اللہ واسطے اللہ کے، جس چیز کو اللہ کے علاوہ کے نام کی طرف جو ہے منسوب کر دیا گیا، اس کی نسبت غیر اللہ کے علاوہ کی طرف کر دی کہ یہ فلاں کی دیگ ہے، یہ فلاں کے نام کی ہے، یہ فلاں کے نام کا چھترا بکرا ہے، وہ چیز حرام ہو گئی۔ وہ حلال ہوتے ہوئے بھی اس کی اللہ کی بجائے، اللہ کی نسبت قائم کرنے کی بجائے اللہ کے علاوہ کے ساتھ نسبت کا جوڑ دی، تو وہ حلال بھی حرام ہو گئی۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے آپ کے سامنے۔ جو قرآن نہیں پڑھے اور نہیں پڑھنے دیتے، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ جو مرضی کھائی جو کو، سب کچھ حلال ہے۔ قرآن کا یہ مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ حلال ہے۔ جو چیز بھی غیر اللہ کے نام کی ہوگی وہ اسی طرح حرام ہے، جس سے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ اس سے جو ہے غیر اللہ کے نام کی دیگ، غیر اللہ کے نام کے بکرا چھترا، غیر اللہ کے نام کے جو ہے نان روٹیاں، جو کچھ بھی ہے، جو اللہ کے علاوہ کے نام کے، 11ویں والے کے نام کے، فلاں کے نام کے، فلاں داتا کے نام کے، گنج بخش کے نام کے، جن کے نام بھی کریں گے قرآن کہتا ہے وہ سب حرام ہو گئے، وہ نہیں کھا، ایمان والے نہیں کھا سکتے۔ تو جو چیز اللہ کے نام کی ہوگی وہ حلال ہے، جو غیر اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کے نام کی کر دی جائے گی وہ حرام ہو جائے گی۔ فرمایا فمن پر جو شخص استرا، مجبور کر دیا جائے، اضطراری حالت، مجبوری حالت، غیر باغن، نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ زیادتی قانون توڑنے والا ہو، فلا اسم علیہ، پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے، فلا اسم، پس نہیں کوئی گناہ علیہ ہے اوپر اس کے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کو حلال لقمہ کہیں سے نہیں مل رہا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ چند لقمے کھا کر پیٹ نہیں بھرنا حرام سے۔ یہ حرام جو گنے ہیں، مردار، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز، ان حرام چیزوں میں سے جو ہے جان بچانے کے لیے، جب حلال نہ ملے تو جان بچانے کے لیے چند لقمے ان حرام چیزوں سے کھا کر جان بچا لو، اتنی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ غیر باغن، بغاوت نہیں کرنی، چند لقموں کے علاوہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا اس حرام کو، اور نہ ولا عادن، اور نہ زیادتی کرنی اللہ کے قانون میں، حکم میں، یہ اللہ کا حکم توڑنا نہیں ہے۔ چند لقمے کھا کر حرام، جب حلال نہ ملے، جان کا خطرہ ہو، تو پھر چند لقمے کھا کر ان حرام میں سے اپنی جان بچا سکتے ہو، یہ اللہ نے اجازت دے دی۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، ڈلیوری کیس ہے، خون کی کمی ہے، تو خون تو حرام ہے، اب اگر جان جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے تو اس عورت کو جو ہے خون لگا کر اس کی جان بچا لو۔ یا کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے، اس کا خون بہہ جاتا ہے، تو مجبوری ہے اس کی جان بچانے کے لیے خون لگا کر اس کی جان بچا لو۔ تو اس کام کا فرمایا فلا اسم علیہ، ایسے شخص پر کوئی اللہ کی طرف سے گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ خود اجازت دے رہا ہے کہ جب حلال نہ ملے، جان خطرے میں پڑ جائے، تو حرام کے چند لقمے جو ہے، یا خون جو حرام ہے، یہ لگوا کر جو ہے خون کی کمی کو پوری کر کے جان بچا لو، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن جان بچانے کے لیے پیٹ بھر کر نہیں کھانا، چند لقموں سے جان بچا لو صرف۔ فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپا لیتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، خاص کتاب میں سے، قرآن میں سے، پیچھے آیت بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جو حق کو چھپا لیتے ہیں، اللہ کی آسمانی دین، اللہ کی آسمانی کتاب قرآن میں سے اللہ کے حکم، فیصلے، نصیحتیں چھپا لیتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے،
اور اپنی من گھڑت جو ہے باتوں کی کتابیں جو ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں. تو فرمایا ہے کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان کتابوں سے وہ ویشترینا خریدتے ہیں، من الکتاب کتابوں میں سے جو کتابیں انہوں نے خود لکھی ہے آسمانی کتاب کے خلاف. یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اس کے مقابلے میں سب فرقوں کی کتابیں جو ہیں وہ آسمانی نہیں ہیں، وہ زمینی ہیں، وہ زمین پر لکھی گئی ہیں. یہ آسمان پر لکھی گئی ہے. اور یہ زمین و آسمان کا فرق آپ سامنے کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کام میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ یہاں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس طرح محاورہ بنا ہے یہ کہ یہ زمین کی کتابیں جو ہیں یہ آسمان کی کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آسمان کی قرآن جو ہے آئین جو ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اور ہم نے تو برابر کیا، ہم کو اس کے اوپر لے گئے. اسمبلیوں میں جو ہے کافروں کے آئین کے مطابق جو ہے اسمبلیوں میں قانون بنائے جاتے ہیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں. کیا نبی علیہ السلام کوئی اسمبلیاں بنائی تھیں؟ کوئی الیکشن کرائے تھے؟ کوئی چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم جو ہے اللہ کے آسمانی قانون کے مطابق جو ہے لوگوں کو قانون بنا کر دو، آئین بنا کر دو؟ کیا یہ کام اللہ کے نبی نے کیا تھا؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی؟ جب نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا سب کچھ تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں یہ علماء اور مفتی جو ہے قوم کو بتائیں یہ کیوں تم کر رہے ہو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسمبلیاں نہیں بنائیں، چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے قانون بنانے کے لیے اسمبلی میں اکٹھا نہیں کیا، تو تم کون ہوتے ہو اللہ کے قانون کے مقابلے میں؟ یہ پتہ چل جائے گا جب کڑکی لگے گی نا اللہ کی، پھر پتہ چلے گا کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. اللہ کے آسمانی آئین کے مقابلے میں تم نے اپنے جو ہے جھوٹ و نصارہ کے آئین جو ہے مسلط کر دیے. یہ پتہ چلے گا. اب تو میٹھا میٹھا جو ہے نا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، جب یہ نکلے گا نا جہنم میں پھر پتہ چلے گا. فرمایا کہ ان الذین، بے شک بولو، یکتمون، جو چھپا لیتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، جو اللہ نے آسمان سے قانون اور آئین اور حکم اور فیصلے نصیحتیں چھپا لیتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے. اور اس کے مقابلے میں اپنے فرقوں کی لکھی ہوئی ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، خاص کتاب میں سے، خاص کتابوں میں سے جو ہے وہ اللہ کی کتابوں میں سے، اللہ کی کتاب میں سے جو ہے حق کو چھپا لیتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ، اور وہ خریدتے ہیں، بہی ساتھ اس کے ثمنًا قلیلا، مول تھوڑا. اللہ کے سچ کے مقابلے سچ کو چھپا کر اپنا من گھڑت جو ہے مذہب جو ہے اس کی باتیں لوگوں کو سنا کر لوگوں کو اس سے پیسے بٹورتے ہیں، ان کو گمراہ بھی کرتے ہیں. اور یہی خسرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہود و نصارہ کے علماء کی جو ہے وہ بیان کی ہے قرآن پاک میں کہ اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہودیوں کے عالم اور عیسائیوں کے راہب وہ لوگوں کو جو ہے گمراہ بھی کرتے تھے، ان کا مال بھی کھاتے تھے. آج وہی کچھ ہم کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا میری امت پہلی قوموں یہود و نصارہ کی اس طرح برابر ہوگی جس طرح ایک جوتے کا تالا جو ہے وہ دوسرے جوتے کے تلے کے برابر ہوتا ہے، دونوں تلے برابر ہوتے ہیں. اور فرمایا اگر کسی پہلی قوم کے اندر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں جو ہے وہ زنا کریں گے. اور آپ میڈیا پر جو ہے یہ دیکھیں کہ سکے بیٹے نے سکی ماں کے ساتھ جو ہے زنا کیا، یہ خبریں میڈیا پر آتی ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی نے پہلی قوموں میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہے تو میری قوم جو ہے اس کے اندر بھی یہ جرم پایا جائے گا. آج ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں. کیوں کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے نظر انداز کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. ہم نے لوگوں کو جاہل رکھا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ ماں اور بہن کا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا عزت ہے. بھائی بہن کو نہیں چھوڑتے، یہ خبروں میں آپ پڑھ کے دیکھنے میڈیا میں. سگی بہن کے ساتھ باپ سگی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جنسی زیادتی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ ہم نے کسی نے قرآن نہیں پڑھنے دیا، اور نہ کسی جعلی عالم اور جعلی مفتی نے ہمیں قرآن کی یہ نصیحتیں بتائی ہیں. اگر یہ لوگوں کو بتاتے تو لوگ اتنے وحشی نہ ہو جاتے، اس نے اتنے بے حیا اور بغیرت نہ ہوتے اگر ہم ان کی اصلاح کرتے قرآن کی آیتوں سے، قرآن کی نصیحتوں سے. کبھی یہاں تک ہم نہ پہنچتے. فرمایا
کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خریدتے ہیں ساتھ ان کتابوں کے یا حق کو چھپا کر کی قیمت تھوڑی، وہ حق چھپا کر اپنے پاس سے بری باتیں، گمراہی کی باتیں، من گھڑت کتابیں پڑھا کر جو ہے دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ ما یاکلون، نہیں کھاتے ہیں یہ، فی بطونہم، بیچ اپنے پیٹوں کے، الا النار، سوائے آگ کے۔ اب یہ آیت میں نے تو نہیں قرآن میں داخل کی، یہ تو آسمان سے اتری ہے۔ فرمایا جو اللہ کے حق کو چھپا کر اپنے من گھڑت فرقے جو ہے ان کی کتابیں جو ہے لوگوں کو جو ہے سناتے ہیں اور ان سے پیسہ بٹورتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، فرمایا یہ لوگ نہیں کھاتے ہیں بیچ اپنے پیٹوں کے الا النار، مگر آگ۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا، میرا فیصلہ نہیں ہے یہ۔ سننے والے کہیں کہ بابا پتہ نہیں کیوں ہو گئے، ہر روز ایک کوئی گل کری جان رہے، کسی گل تے عمل بھی کیتا آج تک؟ میں اس لیے ہر روز ایک بات کرتا ہوں کہ اس فتنے سے بچو، دور ہو جاؤ اس کافروں کے فتنے سے، آ جاؤ اللہ کی قرآن کی نصیحتوں کی طرف۔ میں تو خیر خواہی کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بدزن ہو کر جو ہے مجھ سے دور ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے کہ ہر روز ایک ہی بات میں رٹکتا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ تو پاگل ہے، ہمیں بھی پاگل کرے گا۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ ما یاکلون، نہیں وہ کھا رہے، فی بطونہم، بیچ اپنے پیٹوں کے، الا النار، مگر آگ۔ جو لوگوں کو گمراہ کر کے قرآن اللہ کے آسمانی حق کو چھپا دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے گمراہی کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اپنی لکھی ہوئی کتابیں پڑھا کر ان کو پیسے کھاتے ہیں، ان کی کتابوں کے، دنیا کا روزی کا ذریعہ انہوں نے بنا دیا حرام کو۔ فرمایا یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی نفرت ہوگی ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے دین کو، حق کو چھپا لیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی کتابیں جو ہے ان کو بیچی اور پیسے کمائے اور ان کو گمراہ کیا، بیڑا غرق کیا ان کے ایمان کا اور عمل کا، دنیا میں برباد، آخرت میں برباد۔ فرمایا ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا یوم القیامت، دن قیامت کے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو وہ پاک کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے یہ۔ جب گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے تو جہنم سے نہیں نکلیں گے، سیدھی بات ہے۔ جو گناہوں سے پاک نہیں ہوگا وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، جنت میں وہ جائے گا جو گناہوں سے پاک ہوگا، اور جو پاک نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرمایا ولا یکلمہم، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامت، دن قیامت کے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو وہ پاک کرے گا۔ جس طرح ایک زندہ گاڑی گئی بچی جو ہے غصے میں جو ہے قیامت کے دن جو اس بچی سے بات کرے گا، اس کے باپ ظالم سے بات نہیں کرے گا۔ جس ظالم باپ نے زندہ بچی کو جو ہے زمین میں دفن کر دیا تھا، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس مسجد نبی کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی کتنی بچیاں جو ہے وہ زندہ دفن کی تھیں، لیکن آخری بچی جو تھی اس کا غم جو ہے وہ میرے دل و دماغ سے نہیں مٹتا، مجھے پریشان کرتا کہ میں اس کو لے گیا، گڑھا کھودا، وہ ننھے منھے ہاتھ سے مٹی ہٹا رہی تھی، اور جب میں نے اس کو گڑھے میں لٹا کر اس پر مٹی ڈالی تو اس نے کہا ابو جی میرے ساتھ مجھ پر مٹی نہ ڈالو، مجھ پر مٹی نہ ڈالو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر مجھے ترس نہیں آیا، میں نے اس کو روتی روتی کو مٹی میں چھپا دیا۔ نبی علیہ السلام سن کر رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اس شخص کو اشارہ کیا، اللہ کے بندے کیوں نبی علیہ السلام کو پریشان کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے چھوڑو اس کو، بیان کرنے دو اس کو۔ یہ ہے وہ بچی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی جو اس سے اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا قصور تھا، کیا گناہ تو نے کیا تھا، تو معصوم بچی تھی، تجھے اس نے جو ہے پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دی۔ یہ ہے ظالم جس کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، جو رب کا نافرمان ہوگا، رب کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن نہیں اس کے ساتھ بات کرے گا۔
اور نہ ہی اس کو پاک کرے گا کہ وہ جہنم سے بچ سکے۔ یہ واقعہ 30ویں سپارے کا ہے۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں نہ، اور جہاں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، بڑی بنیادی بات فرمائی کہ جس کے دل میں اولاد یا دوسرے لوگوں کی محبت ہے وہ شخص جو ہے اللہ کی رحمت ہے اس پر۔ یہ اللہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہونا، پیار محبت ہونا، لوگوں کے بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ پیار محبت ہونا، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جو ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے جو اپنی اولاد اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رحم کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں۔ افسوس کہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا، اور اگر بابا جی نے بولنا شروع کر دیا تو ہم بیدار ہو چکے ہیں۔ فرمایا بلا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے اور نہ جہنم سے نکالے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بعض ان کے عذاب ہوگا دردناک۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اس طرح جنہوں نے خرید لیا ضلالت حقیقی گمراہی کو بدلے بالہدا بدلے ہدایت کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی ہدایت آسمانی ہدایت کے بدلے میں گمراہی جو ہے وہ خرید لی ہے۔ گمراہ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں، گمراہ مولویوں کی لکھی ہوئی تفسیریں، گمراہ مولویوں کی لکھی ہوئی من گڑت حدیثیں، گمراہ لوگوں کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخیں لکھ کر انہوں نے جو ہے لوگوں کا کچھ کر دیا۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ الذین، وہ لوگ ہیں اس طرح جنہوں نے خریدا ضلالت حقیقی گمراہی کو بالہدا بدلے حقیقی ہدایت کے، والعذاب، اور خریدا انہوں نے خاص عذاب کو، جہنم کے عذاب کو، بالمغفرہ بدلے بخشش کے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ گناہ نہ کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اگر ہو گئے تھے تو اللہ سے معافی مانگ لیتے مرنے سے پہلے، لیکن انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی۔ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب ٹھیک کہتے ہیں۔ جب کسی کو قرآن حدیث کی بات کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں، ہمارے امام یہ فرماتے ہیں، بھئی تیرا امام اللہ کے رسول سے زیادہ آگے چلا گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کا پیغمبر یہ فرماتا ہے، تم کہہ رہے ہو جی ہمارا مولوی یہ کہتا ہے، ہمارے حضرت صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، پر اللہ کے رسول کے مقابلے میں امام کی بات تو کرتا ہے۔ تیرا کلمہ کہاں گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کہاں گیا تیرا کلمہ؟ وہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے اپنے مولوی کی بات کرتا ہے، اپنے امام کی بات کرتا ہے، اور امام کائنات جو ہے محمد رسول اللہ جو ان کی بات کا تو انکار کرتا ہے۔ مجھے کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ الذین، وہ لوگ ہیں اس طرح جنہوں نے خرید لیا ضلالت حقیقی گمراہی کو بالہدا بدلے حقیقی ہدایت کے، والعذاب، اور خرید لیا حقیقی عذاب کو بالمغفرہ بدلے حقیقی بخشش کے۔ فما اصبرہم، پس کس قدر صابر بنا دیا ان کو، النار، کس چیز نے صابر بنا دیا ان کو، النار، اوپر آگ کے۔ یہ جہنم میں جانے کے لیے کیوں مطمئن ہو گئے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں وجہ اس بات کی جو ہے چنتا، افسوس ہوتا ہے کہ ہم جہنم کے راستے پر، کیوں کہ ان کو گمراہ کرنے والوں نے پختہ کر دیا ہے۔ اب یہ لوٹ نہیں سکتے کفر چھوڑ کر۔ ہم پہلے اس بارے میں پڑھ کے آئے، پہلے اس بارے کے پہلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں پڑھ کر آئے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے حبیب، جس نے انکار کر دیا نا پہلی دفعہ، میں نہیں مانتا، اب آپ ان کو جو ہے ہدایت دیں، کفر کے انجام سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ غرق ہو چکے ہیں۔ فرمایا فما اصبرہم، پس کس چیز نے صابر بنا دیا ان کو، النار، اوپر آگ کے۔ کہ کس سے آگ، جہنم کی آگ کے لیے صبر کرنے پختہ ہو گئے کہ ہم نے جانے جہنم میں، کیا ہو گیا ان کو۔ فرمایا ذالک، یہ بات بینا، بس اس کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، اتاری ہے خاص کتاب، الکتاب۔ یہ اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خاص ہدایت کی کتاب اتاری ہے، سچی ہدایت کی کتاب اتاری ہے، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ یہ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اللہ نے آسمانی کتاب جو ہے حق کے ساتھ اتاری ہے، اگر یہ اس کو مان لیتے کبھی یہ جہنم میں نہ جاتے۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اختلفوا، جنہیں اختلاف پیدا کر دیا، فی الکتاب، بیچ اس خاص کتاب کے،
قرآن پاک میں اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی تفسیر میں جو ہے سارے جو ہے وہ جو ہے بے ایمانیاں جو ہے وہ ساری تفسیروں میں جو ہے وہ چلائی جاتی ہے۔ آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی تفسیر کو چھوڑ کر یہ جو ہے جہلی علماء اور مفتیوں کی تفسیریں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جو گمراہی کے لیے لکھی گئی ہیں، جو آسمانی قرآن اور تفسیر کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ ان کو سب پتہ ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہم پیچھے پڑھ گئے کہ یہود و نصارہ حق کو جانتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے نہیں مانا۔ یہی حالت جو ہے یہ جعلی علماء اور مفتیوں کی ہے۔ انہوں نے جو فرقے بنا لیے ہیں، اپنی اپنی تفسیریں، اپنی اپنی کتابیں لکھ کر یہ سب کو جانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، اس کی تفسیر سچی ہے، لیکن یہ ضد نہیں چھوڑ رہے۔ ان کا یہی مشن ہے کہ ہم نے حق کو جو ہے وہ جو ہے چھپانا ہے، اس کو برباد کرنا ہے۔ یہ سب کو جانتے ہیں، یہ سب کو جانتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا پھر کتاب بیچ اس خاص کتاب قرآن پاک کے، لفی البتہ بیچ شقاقن، مخالفت کے ہیں، بعید دور کی۔ یہ قرآن پاک کے خلاف جو ہے ان کی جو ہے مخالفت جو بڑی دور تک جو ہے پھیلی ہوئی۔ ان کی گمراہی جو ہے قرآن پاک کے مقابلے میں وہ بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھنے سارے ملک میں یہ جعلی فرقوں کے جو ہے مذاہب جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ رب کا قرآن جو ہے وہ لوگوں نے ٹھپ کے رکھ دیا۔ بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام میں یا قوم ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، 19 پارہ پہلا رکوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ میری اس قوم نے، کلمہ پڑھنے والی قوم نے، میرے کلمہ پڑھنے والی قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس کو سمجھنے کی بجائے انہوں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ جعلی علماء اور مفتیوں کے جو ہے بنائے ہوئے جو ہے مذاہب جو ہے ان کی کتابیں جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے یا اللہ تیری اس آسمانی کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہمارے خلاف مقدمہ دائر ہوگا اللہ کی عدالت میں، اور اللہ ضرور فیصلہ کرے گا۔ اور نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقدمہ ہے اس میں تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ جس نے قرآن کو چھوڑا وہ نہیں بچ سکے گا۔ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گیا، جس نے قرآن کو جو ہے سینے سے لگا لیا، اس کی تعلیمات کو اس پر پختہ ہو گیا، انشاءاللہ وہ جو ہے بچ جائے گا۔ ٹائم ہو گیا جی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔